صاحب فرمائیے گا، اعظم خان کا بیان بڑا اہم تھا، وہ ریکارڈ ہوا مجسٹریٹ کے سامنے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر گواہان ہیں، 28 گواہان بتائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو دوبارہ طلب بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے انہی کی پارٹی کے متعدد لوگوں کے انٹرویوز بھی آن ریکارڈ دیکھے، جس میں عثمان ڈارمی ہیں، جس میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ریسنٹلی فاروق حبیب صاحب کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ریونج ہے یا یہ واقعی کچھ بنیادی مواد ہے جو ملا ہے جس کے اوپر اب خان صاحب کے اوپر سختی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کے یہاں ہے، مثلا سائفر کے معاملے پہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا۔ یہ کھیلا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود یہ اصطلاح یوز کی اعظم خان سے بات کرتے ہوئے، ایک آڈیو لیک میں آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا۔ اچھا وہ کھیلے تو بہت اچھا، لیکن ادھر سے جو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں پینل کوڈ کے حوالے سے یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، وہ انہوں نے ان سے سکپ ہو گئے یا ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ بھی آپ قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے لہرایا بھی، اب یا تو وہ کہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا تو پھر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، صدیق نہیں کہہ سکتے، وہ پھر وہ جھوٹے ہوئے کہ نہیں وہ سائفر۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ سائفر تھا تو پھر اس انداز میں ایک ایسے ڈاکومنٹ کو پبلکلی سامنے لے کے آنا، ان کے کنٹینٹس کو، تو یہ ایک جو نارمز اور ویلیوز ہیں ان کے بھی خلاف ہے، اور وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ ان کے اب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، انٹرویوز کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اس کیس پہ کوئی اثر نہیں ہے until and unless ان کا نام کیلنڈر آف وٹنس میں شامل نہ ہو۔ اب جو 28 یا 27 بندے، لیکن یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا سوال کرنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ جب یہ سائفر والا معاملہ ہوا تھا، سائفر لہرایا گیا تھا، تو اس پہ اس وقت کی اپوزیشن جو تھی وہ کہتی تھی کہ یہ تو ایک کاغذ ہے، اس میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ صرف ایک بیانیہ گڑا گیا۔ چلے یہ تو ثابت ہو گیا اس بات سے کہ سائفر تو تھا، البتہ اس میں سازش کا لفظ استعمال نہیں تھا۔ یہ سابق سفیر نے بھی کہا ہے، یہ تو اعظم خان نے بھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ اس میں سازش یا کوئی اس طرح کی مداخلت کا ذکر نہیں تھا، لیکن سائفر تھا۔ جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سائفر تھا، سازش تھی یا نہیں تھی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کے اندر جو پروسیجر چل رہا ہے اس میں کیا ڈیفینس سائیڈ یا پروسیکیوشن سائیڈ اس سائفر کو ڈی کوڈ کروا کے کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بناتی ہے یا نہیں بناتی، کہ اس میں سازش کا پہلو اگر سامنے لانا ہے تو وہ لائیں، وہ ظاہر ڈیفینس لانا چاہے گا اگر سازش کا پہلو وہاں پہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پروسیکیوشن لانا چاہے گی کہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ پبلکلی یہ بار بار یہ بتایا کہ یہ بیرونی ملک کی سازش ہے اور اس سازش کی وجہ سے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ تو صحیح، انہوں نے تو یہی بیانیہ بنایا تھا کہ یہ سائفر جو ہے، میں چاہوں گی جہانگیر جدون صاحب کو بھی اس پہ انوالو کر لیتے ہیں۔ جہانگیر جدون صاحب، سائفر لہرایا گیا، سائفر ایک سازش ہے، میری حکومت سائفر میں بتایا گیا کہ ہٹائی جانی چاہیے، پیسوں کی بلبوتے پر یہ سارا کچھ کیا گیا، چلے یہ معاملہ تو ایک طرف ہے، لیکن اب جو یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، اس میں آپ سے کوسچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا بنیادی چیز کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کیا سائفر کا غلط استعمال کیا گیا، منٹس آف میٹنگز چینج کیے گئے، یا سائفر کے اندر سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا، اس کو سازش کا بیانیہ دیا گیا، یا سائفر گم گیا؟ دیکھیں اس اوفینس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی آفیشلی جو انفارمیشن تھی سیکرٹ، وہ اگر ایز اے پرائم منسٹر ہولڈر آف پبلک آفس، وہ انڈر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن چھوٹی آتی ہے بڑی آتی ہے، بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان یا جو بھی گورنمنٹ کے ہائی آفیشل ہوتے ہیں، پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کی آفیشیل اسائنمنٹ کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے جو کلاسیفائڈ ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں کر سکتے، ایک اس کو بھی پہلے اگر کسی نے کر دی ہے اور ایویڈنس موجود ہے کہ اس نے انفارمیشن لیک کر دی ہے۔ اس کا سیکنڈ پہلو یہ ہے کہ وہ انفارمیشن لیک کرنے سے سوورینٹی آف دا پاکستان اور انٹیگریٹی آف دا پاکستان، یا کوئی ایسا جو خطرہ ہے پاکستان کو، یا کسی فارن ملک کے ریلیشن خراب ہوئے ہیں، یا اس کی پھر جو سیکنڈ ہے اس کا کنسیکوینسز کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو اگر آپ
گریوٹی آف آفینس میں اگر جو ہے سیکشن 5 ہے اس میں دیکھیں نا ایک سمپل 2 سال کی سزا ہے اور ایک اس میں ڈیتھ بھی سزا ہے 14 سال بھی سزا ہے. تو یہ اس میں پروسیکیوشن کے لیے تھوڑا سا میرے خیال میں مشکل ہوگا کہ اس کو جو سیکنڈ بٹ آف دس آفینس ہے کہ آپ نے اگر کوئی انفارمیشن چلو اس حد تک وہ آفینس اگر ثابت بھی کر لیتی ہے پروسیکیوشن یا انہوں نے لڑایا نہیں لڑایا کس طرح انفارمیشن لیک کی یا پتہ چل گیا کہ میرے پاس گم ہو گیا ہے. لیکن اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا اس آفینس کا اگر وہ 14 سال اس کو سزا دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ لمبی سزا دیں تو پھر پروسیکیوشن کو ذرا کیس جو ہے نا وہ بڑا سٹرانگ بنانا چاہیے تگڑا بنانا پڑے گا. میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور پھر اس پر ڈسکس یہ کریں گے جب واپس آئیں گے کہ اب تو فرد جرم عائد ہو گئی, ظاہر ہے یہ بھی چلے گا کیس, تو سزائیں کیا ہو سکتی ہیں, میکسیمم کیا ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز جو شیخ رشید صاحب نے معافی عام کی بات کی ہے, ٹویٹ بھی کیا انہوں نے, ایک پروگرام میں بھی انہوں نے کہا وہ معافی عام مل سکتی ہے, کوئی چانس ہے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. راجہ میرے پاس بتائیے گا کہ کیا سزا ہو سکتی ہے, ایکسپیکٹڈ کیا ہے ایز قانون, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک شیخ رشید صاحب کا بیان بڑا اہمیت کا حامل ہے, بڑا ڈیپ بیان. انہوں نے کہا کہ معافی عام ملنی چاہیے, اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. معافی عام کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں. معافی عام تو انہوں نے 9(1) کے حوالے سے کی, آپ جو بات ہیں وہ سائفر کے حوالے سے, 2 ڈفرنٹ کیسز. اب سائفر کے حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ جی کیا سزا ہو سکتی ہے قانون کے مطابق, تو میرے نزدیک جو میں نے اس کیس کو سٹڈی کیا ہے, قانون کے مطابق اس میں کسی قسم کی کوئی کنوکشن پاسبل نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہو سکتی, کیونکہ جیسے ابھی کہا کہ جی کوئی انفارمیشن وہ انہوں نے لیک کی ہے. دیکھیے اگر پرائم منسٹر کا آپ اوتھ دیکھیں تو ان کے اوتھ میں ہے کہ وہ کوئی ایسی انفارمیشن عوام کو نہیں بتائیں گے unless and until کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. تو یہ ڈسکریشن پاور اس اوتھ کے تحت پرائم منسٹر کے پاس ہی حاصل ہے. پھر نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ جی اگر یہ کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ تھا تو اس ڈاکیومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کون کرے گا؟ obviously کوئی عدالت نہیں کرے گی, کوئی پنچایت نہیں کرے گی, اس کو حکومت کرے گی اور کیبنٹ کرے گی. وہاں سے بھی ڈی کوڈ ہوا, پھر کیا اس کو ریٹین کیا, تو یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ جی وزیر اعظم کی ٹیبل پہ اگر کوئی ڈاکیومنٹ دیا جائے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, پھر تو وہ اعظم خان کی رسپانسبلٹی بنے گی. اور جو کے چارج کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ فورن منسٹر نے دیا تھا وزیر اعظم. اور قریشی صاحب نے یہ کہا بھی آن ریکارڈ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو ان کی امانت دے دی ہے. اگر ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو پھر اعظم خان کہتا ہے میں نے دیا اور واپس نہیں آیا. یہ جو کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں کرمنل کیس کو, تو ایک میجر کنٹراڈکشن ہی کافی ہوتی ہے, اڑا کے رکھ دیتی ہے. اور اس کے بعد کہ جی تعلقات کی بات ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو وہ ایویڈنس سے ثابت کرنا ہے نا, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. جیسے کہ جہانگیر جدون صاحب نے بھی کہا کہ یہ تھوڑا سا تگڑا کام کرنا پڑے گا, یہ مشکل ہے